سورہ ہود میں اللہ نے مختلف پیغمبروں کے واقعات بیان کیے ہیں، جن میں ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا واقعہ بہت ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں ہومو سیکشولیٹی بہت اسپیڈ کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ 1990 تک میں کہا جاتا ہے کہ اس کو یورپ اور امریکہ میں بھی جرم سمجھا جاتا تھا، نفسیاتی بیماری سمجھی جاتی تھی، لیکن اتنے لوگ پیدا ہو گئے اس بیماری کے مرتکب کہ انہوں نے قانونی طور پر اس کو لیگل کر دیا۔ یہی فرق ہے اللہ کے قانون میں اور انسان کے بنائے ہوئے قانون میں۔ اللہ کسی کے جذبات سے متاثر نہیں ہوتا، اس کا کسی سے نہ مفاد ہے نہ نقصان ہے، وہ قانون بناتا ہے بندوں کے لیے، اور انسان جب قانون سازی کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنا مفاد دیکھتا ہے۔ اگر اسمبلی میں چور بیٹھے ہوئے ہوں تو وہ کیسے حکم دیں گے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ وہ حکومت آرڈر نہیں دے سکتے وہ چور کا ہاتھ کاٹ دو، ان کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاتھ کٹ جائیں گے سب سے پہلے۔ تو اللہ کا قانون کیا ہے؟ وہ ان تمام پابندیوں سے بالا تر ہے۔ اس نے حکم دے دیا چور کا ہاتھ کاٹ دو، اور اس میں چور کو تکلیف ہونی چاہیے، لیکن تکلیف ہمارے لبرل لوگوں کو ہو رہی ہوتی ہے۔ اچھا، قرآن میں اللہ نے متعدد مقام پر یہ واقعہ بیان کیا کہ ہمارے کچھ فرشتے خوبصورت شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ سورہ ہود نکال لو میں جلدی سے، تھوڑا سا ویٹ کر لیں پلیز کائنڈلی، وہاں سے پڑھ کے سنائیں گے تو زیادہ اچھا ہے۔ ہر جگہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، آج 3 دفعہ موسیٰ علیہ السلام آئے، کل بھی ہے پرسوں بھی۔ قرآن جب پڑھو نا حضرت موسیٰ روز آ رہے ہوتے ہیں، آج بھی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آیا قرآن میں۔ فرعون نے کہا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، اے لوگو میرے پاس مصر کی بادشاہی ہے اور یہ نہریں میرے محل سے بہتی ہیں۔ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، میں بہتر ہوں یا یہ ہوا مہین جو قوم میں انتہائی معاذ اللہ پست ہیں۔ ایسے تانے دیتا تھا، تکبر تھا یا نہیں تھا؟ ایسے تانے دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا تھا معاذ اللہ ان کی تو کوئی اوقات نہیں ہے۔ اس کو کیا پتا کوہ طور پہ بلا کے اللہ جس سے ہم کلام ہوتا ہو وہ عزت والا ہے یا تو عزت والا ہے یا وہ عزت والے ہیں۔ دین کی اللہ کی نظر میں عزت ان لوگوں کی۔ فما لبث فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم، جب حضرت ابراہیم نے دیکھو 2 وجہ سے نا یہ ایسی خوراک تھی جس پہ فوراً ٹوٹ جانا چاہیے تھا فرشتوں، انسان اگر وہ ہوتے۔ ایک تو مرغوب چیز ہے، جتنا بھی پیٹ بھرا ہوا ہو، جب ایسی چیز آتی ہے سامنے آدمی 2 نوالے تو لازمی لیتا ہی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ انسان کہتا ہے یار میزبان نے اتنا اکرام کیا کہ چھوٹا بچڑا ذبح کر کے پورا دمپخ بنا کے میرے سامنے لا کے رکھ دیا ہے، تو اس کا وہ کیا سوچے گا؟ اور تیسری بات یہ تو مسافر تھے نا، یہ تو اس علاقے کے تھے ہی نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ان کو بھوک نہ لگ رہی ہو۔ 3 چیزیں ایسی تھیں جو اس بات کا تقاضا کر رہی تھیں کہ یہ فوراً بچڑے پہ ٹوٹ پڑتے۔ ہم اگر ہوتے تو وہ جنگ جو JUI اور PTI میں، دنیا اس جنگ کو بھول جاتی، جو مسلم لیگ میں اور PTI میں جنگ چل رہی ہے، ایسا ٹوٹا۔ آپ دیکھ لو یوٹیوب پہ کھانے پہ ٹوٹنے کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، لڑائی ہوئی ہے ابھی کچھ دن پہلے، ایک ویڈیو آئی ہے اٹھا کے پلیٹیں مار رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس طرح بڑھ ہی نہیں رہے ہیں کہ چلو ایک نوالا چکھ لیں۔ نکرہم واوجس منہم خیفہ، ابراہیم علیہ السلام کو ان سے وحشت ہوئی اور دل میں خوف محسوس ہوا۔ کیوں خوف محسوس ہوا؟ علماء کہتے ہیں اس لیے خوف محسوس ہوا کہ اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ جو کسی کے گھر سے کھاتا تھا اس سے دشمنی نہیں کرتا تھا، اور جو دشمنی کرتا تھا وہ کھاتا نہیں تھا۔ کیوں؟ کہ بھئی اس کا احسان رہے گا، پھر ہم کس منہ سے اس سے لڑیں گے، کیسے ہم اس سے دشمنی کریں گے؟ بولے گا یار ہمارے گھر میں کھا کے بھی گئے ہو، پی کے بھی گئے ہو، سلام دعا بھی اچھی رہی ہے، اور اب دشمنی کرتے ہو۔ یہ غیرت آج کل مارکیٹ میں کیا چل رہی ہے؟ شارٹ۔ یہ لفظ شارٹ ہے، شارٹ نہیں ہے، مجھے پتا ہے۔ لوگ مجھے نیچے لکھ رہے ہوتے ہیں صاحب یہ شارٹ نہیں ہوتا، مجھے پتا ہے یہ شارٹ لفظ ہے، لیکن شارٹ کہنے میں جو مزہ آتا ہے وہ شارٹ نہیں ہے۔ اور اب اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے
کہ شارٹ کا لفظ مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا ہے, اب سب لوگ شارٹ ہی بول رہے ہیں انگلش چینج ہوتی جا رہی ہے. شارٹ کا اپنا مزہ ہے, دیسی اسٹائل ہے نا شارٹ. اب اسکول بولو ایک ایک سکول, فرق ہے نا. بعض لوگ اسکول میں پڑھتے ہیں اور بعض سکولوں میں پڑھتے ہیں. تو جو سکولوں میں پڑھتے ہیں وہ نہیں پڑھتے, اس کا مطلب انہوں نے پڑھا نہیں ہے. تو کیا تھا, یہ غیرت ختم ہو گئی ہے آج کل. جس تھالی میں کھائیں گے اسی تھالی میں چھید کریں گے. تو قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو خوف پیدا ہوا. اس میں ایک اور سبق ملتا ہے. ہاں, خوف یہ پیدا ہوا ہوگا کہ بھئی یہ دشمنی کے لیے آئے ہیں, کیونکہ اس علاقے کے بھی نہیں ہیں, غیر علاقے کے لگ رہے ہیں, کبھی اس محلے میں ان کو ہم نے دیکھا نہیں, یہ کوئی نقصان پہنچائیں گے. خوف پیدا ہوا. تو ایک تو یہ وجہ. دوسرا, پیغمبروں میں بھی خوف پیدا ہو سکتا ہے. تقویٰ کا یہ معیار کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ کسی چیز سے ڈریں ہی نہیں. حضرت جی کو ڈر لگتا ہی نہیں ہے. حضرت جی رات کو اکیلے قبرستان سو جاتے ہیں, ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی نیچر میں شامل ہیں, اس کو خوف پیدا ہوتا ہے. غزوہ احد میں بہت شدید حملہ ہوا صحابہ کرام پر, قدم اکھڑ گئے نا ان کے, حالانکہ وہ اس وقت کے روئے زمین پر سب سے بہترین لوگ تھے, پھر بھی جنگ میں قدم اکھڑ گئے خوف کی وجہ سے. جنگ میں ایسا ہوتا ہے, خوف کی کیفیت آتی ہے, انسان کا دل کانپنے لگتا ہے. قرآن غزوہ خندق میں کہتا ہے کہ چاروں طرف سے جب قبائل نے حملہ کیا نا مدینہ پہ, خندقیں کھودی گئی تھی لیکن تیر اندازی اور اتنا حملہ, وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ. قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے تم پر اس وقت احسان کیا جب خوف کے مارے دل حلق تک پہنچ چکے تھے. تو یہ صحابہ کی کیفیات ہیں جو قرآن بیان کر. اتنا خوف ہو گیا تھا کہ دل کہاں پہنچ گئے تھے, حلق تک. اسی پہ تو گناہ معاف ہوتے ہیں مجاہد کے, کہ جب سامنے سے گولیاں چل رہی ہوں, بم برس رہے ہوں, خوف زدہ ہوتا ہے مگر قدم پیچھے نہیں ہٹتے. اس خوف کی وجہ سے گناہ بہت تیزی سے دھلتے ہیں اس کے مجاہد. اگر خوف ہی نہ ہوتا تو پھر مجاہد کی قربانی کس بات کی تھی بھائی, کس بات کی قربانی تھی؟ بہتر تو یہی ہے کہ خوف نہ ہو, اپنے آپ کو انسان موٹیویٹ کرے, اللہ کا ذکر کرے. لیکن ایسی کیفیات صحابہ پر بھی آئی ہیں. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ. قرآن کہہ رہا ہے دل اچھل کے حلق میں آ گئے تھے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونَ. اور اللہ کے بارے میں گمان آنے لگے, وسوسے آنے لگے کہ اللہ نے تو ہم سے مدد کا وعدہ کیا تھا, یہ مدد ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی, اللہ نے سچ کہا تھا یا نہیں کہا تھا. یہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ وسوسہ آنا یہ ایمان کی کمزوری کی علامت نہیں ہے. سمجھتے ہو, صحابہ کے دل میں بھی یہ وسوسے آئے ہیں کہ بھئی اللہ نے پکا وعدہ تو کیا تھا لیکن یہ پتہ نہیں ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. حالات تو ایسے لگ رہے ہیں کہ گئے, ٹھیک ہے نا, اتنی تیر اندازی ہو رہی ہے اور چاروں طرف سے مشرکین نے ہمیں گھیر لیا, یہ چھوٹا سا مدینہ یہ تو ختم ہو جائے گا. تو وسوسوں کی حد تک. وسوسے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کی بیس پر آپ کوئی عمل نہ شروع کر دیں. عقیدہ ایسی چیز ہے جس کی بیس پر انسان عمل کرتا ہے. وسوسہ ایسی چیز ہے نہ صرف یہ کہ اس کی بیس پہ عمل نہیں کرتا بلکہ اس پہ پریشان ہوتا ہے کہ یہ خیال آ کیوں رہا ہے. سمجھتے ہو, یہ خیال میرے دل میں آ کیوں رہا ہے. ایسے وسوسے صحابہ کو بھی آتے تھے. ایک صحابی کہتے ہیں ہمیں بعض دفعہ یا رسول اللہ ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ہم اس کو زبان پہ لانا پسند نہیں کرتے. تو آپ نے فرمایا ہوا عین الایمان, یہ عین ایمان کی علامت ہے, کیونکہ زبان پہ لانا پسند اس لیے نہیں کر رہے نا کہ ان وسوسوں کو دل سے پسند نہیں کرتے. اگر کوئی کافر ہوتے تو دل سے پسند کرتے. کافر تو ببانگے دہل کہتا ہے کہ اسلام غلط ہے, میں نبی کو نہیں مانتا, میں اللہ کو نہیں مانتا, وہ تو فخر سے کہتا ہے, اس پہ شرمندہ تھوڑی ہوتا ہے. مسلمان کے دل میں جب کفریہ خیال آتے ہیں تو ٹینشن میں آتا ہے. یہ ٹینشن میں آنا اس کی علامت ہے کہ یہ جان یہ اس پہ خوش نہیں ہے. یہ شیطان کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے اس کے ساتھ, وہ جا کے انسان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا رہتا ہے. تو اس چھیڑ چھاڑ کا علاج یہ ہے کہ اس چھیڑ چھاڑ پہ شیطان کو لفٹ مت کرو. آ رہے ہیں آنے دو, اپنے کام میں لگے رہو, یہ خود ہی بھاگ جائیں گے. اور اگر اس کو بھگانے کی کوشش کی نا, یہ کیوں آ رہے ہیں, یہ بھگاؤ اس کو, یہ غلط ہو رہا ہے, یہ اور آئیں گے. یہ چپکتے ہیں انسان سے. تو جو وسوسے جس کو آ رہے ہیں نا الٹے الٹے آنے دو. وضو کے وسوسے آتے ہیں, بعض لوگ وضو کر لیے پتہ نہیں ہوا ہے کہ نہیں ہوا, بس ہو گیا. بار بار شیطان کہہ رہے ہیں نہیں ہوا بھائی, شاید یہ جگہ خوش رہ گئی. شیطان سے بولو ایسے ہی ٹھیک ہے, خوش رہ گیا نا. یہ نہیں بولو کہ نہیں خشک نہیں رہا ہے, گیلا ہوا ہے, اللہ کی قسم میں نے پورا وضو کیا ہے. اتنا لفٹ شیطان کو کرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ قسمیں مت اٹھاؤ, بس بول دو کہ ہاں بھائی وہ
ہوا ہے, پورا وضو ہوا ہے. تو اس لیے شیطان کو زیادہ فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ کہتا ہے نہیں ہوا تو بولا ٹھیک ہے نہیں ہوا, میری نماز ایسے ہی ہو جائے گی. میں نے علماء سے سنا ہے کہ ایسے بھی ہو جاتی ہے, ایسے مریض کی نماز. تو واش روم میں بیٹھے ہوئے ہیں تو نکل ہی نہیں رہے, شاور کے نیچے ایک صاحب نے مجھے اندر سے فون کیا واش روم سے, 1 گھنٹے سے نہا رہا ہوں, تسلی نہیں ہو رہی کہ میں پورا گیلا ہوا ہوں کہ نہیں ہوا. میں نے کہا وہیں ڈوب کے مر جاؤ اسی پانی میں. میں نے کہا تھوڑا سا پانی لو یوں کر کے اس میں ڈوب, ایسی زندگی سے موت کیا ہے, بہتر ہے نا, بہتر ہے ایسی زندگی سے موت. تو پوری ٹینکی خالی کر دی تو, ابھی بھی تو نماز قضا کر دی اس چکر میں. تو وسوسے آتے ہیں, یہ مجاہدین کو بھی آ سکتے ہیں جب چاروں طرف سے یلغار, تو بھائی اللہ نے مدد کا وعدہ کیا تھا, کہاں گئی وہ مدد. یہ وسوسے کے درجے میں ہے. اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ انسان ہے, لوہے کا بنا ہوا نہیں ہے, یہ مٹی کا بنا ہوا ہے. اس میں لچک رکھی ہے اللہ نے, یہ کبھی ادھر لڑکے گا کبھی ادھر. شیطان اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور اللہ اپنی طرف. تو جس مقابلے میں جدھر لڑک گئے وہ اللہ اس آپ کو وہاں کا سمجھے گا. تو وسوسے آ رہے ہیں لیکن دین پر قائم رہے آپ. میدان جنگ میں وسوسے آ رہے ہیں, پیچھے نہیں بھاگے آپ, تو بس اللہ آپ کی اس محنت کو قبول کرے گا. تو قرآن کیا کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہوا, بھئی یہ تو قتل نہ کر دیں مجھے, کوئی نقصان نہ پہنچائے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے دل میں خوف پیدا ہو رہا ہے, گھبرا گئے ابراہیم علیہ السلام. تو فرشتے کہنے لگے لا تخف, خوف نہ کریں, گھبرائیں نہیں. انا ارسلنا الی قوم لوط, ہم آپ کو کچھ نہیں کہنے آئے, ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. اصل میں تو ہم اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے آئے, اصل میں تو ہم اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے, آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. اور پھر کہنے لگے کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو نا لوط علیہ السلام کی قوم پہ ترس آنا شروع کہ قوم ہے پوری برباد ہو جائے گی. ظاہر ہے اللہ کا عذاب تو ہلکا نہیں ہوتا. تو انہوں نے یہ کہہ کے ابراہیم علیہ السلام کی جب یہ کنڈیشن دیکھی تو ان کو ایک خوشخبری سنائی. وہ خوشخبری سنائی فبشرناہا باسحاق, کیا ابراہیم ہم اللہ کے فرشتے ہیں, آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں. وہ بیٹا پیغمبر ہوگا جس کا نام کیا ہوگا, اسحاق. ومن وراء اسحاق یعقوب, اور اسحاق کے بعد اسحاق کا بھی بیٹا پیدا ہوگا, اس کا نام کیا ہوگا, یعقوب. یہ دونوں پیغمبر ہوں گے. اب جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبری سنائی ہے تو حضرت ابراہیم کی بوڑھی زوجہ دروازے پہ کھڑی ہوئی تھی. جب کوئی مہمان آئے تو ان کی باتیں دروازے پہ کھڑے ہو کے سننا یہ جائز نہیں. خواتین کان لگا کے سن رہی ہوتی ہیں. خاص طور پر میں کسی گھر میں جاؤں نا اور بندہ میرے سامنے آ کے بیٹھ جائے تو رپورٹ یہ ہے کہ خواتین کان لگا کے سن رہی ہوتی ہیں, ہمارے شوہر کو دوسری شادی کی کہیں ترغیب تو نہیں دے رہی, برباد تو نہیں کر رہا. تو میاں بھی میرے سامنے نا آہستہ آہستہ بات کر رہا ہوتا ہے, ڈر رہے ہوتے ہیں. تو یہ غیر اخلاقی حرکت ہے. لیکن وہ اس لیے دروازے پہ عین ممکن ہے کھڑی ہوں, ان کو خطرہ ہو کہ اجنبی لوگ ہیں, میرے شوہر کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں. تو جب ان فرشتوں نے یہ کہا کہ اللہ آپ کو بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے, قرآن کہتا ہے فسکت وجہہا, وہ آئی ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ اور اپنے ماتھے کو یوں کر کے مارا اور فضحکت, اور ہنسنے بھی لگی اور کہنے لگی یا ویلتا, ہائے کم بختی. جیسے بوڑھی عورتیں کہہ رہی ہوتی ہیں کم بخت کیسی باتیں کر رہا ہے, کہتی ہیں نا ناسو کم بختی کیسے باتیں کر رہے ہو. الیدو, میں بھلا بچہ جنوں گی, وانا عجوز, میں بڈھی, وہذا بالی شیخا, ان کی طرف اشارہ کیا ہے ہاس, یہ میرا میاں بڈھا, یہ بڈھا میں بڈھی, ہمارے اولاد ہوگی. اور ہنس بھی رہی تھی, کیسی باتیں کر رہے ہو بے وقوفوں والی, اور ایسے نا تعجب سے ماتھے پہ ہاتھ بھی مارا. قالوا اتعجبین من امر اللہ, فرشتے کہنے لگے تمہیں اللہ کے اس حکم پر تعجب ہو رہا ہے. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت, اے اہل بیت, اللہ کی اور اللہ کی تو تم پر خصوصی رحمتیں اور برکتیں ہیں. تم عام لوگوں کی طرح تھوڑی ہو, تم نے تو شرک میں توحید کا نعرہ بلند کیا ہے, تم تو شرک میں توحید کا نعرہ بلند کیا, تم نے اللہ کے لیے قربانیاں دی ہیں, تو تمہارے ساتھ اللہ یہ معاملہ نہیں کرے گا. دیکھو اللہ حضرت ابراہیم کو کیوں نواز رہا تھا, پوری قوم سے کٹ گئے تھے,
اب پوری قوم سے کٹ گئے, دنیا سے چلے جاتے, آپ کی نسل ختم. تو اللہ نے کہا ایسی ہی نسل دوں گا نا, آپ نے خاندان چھوڑا ہے نیا خاندان دوں گا. اس لیے میں وہ علمی نقطے کی بات اکثر ایسے موقع پہ, اب تو آپ پرانی ہو گئی سن کے, کہ جب آپ شادی کرنے لگو گھر والے منع کریں کہ خاندان سے کٹ جاؤ گے تو ایک اور خاندان, شادی کا مطلب ایک نیا خاندان بسا رہے ہو, اور پھر بار بار یہ کام کرو گے تو آپ کا خاندان زیادہ بڑا ہو جائے گا آپ کے خاندان سے, ٹھیک ہے نا. پھر وہ جو آپ والا خاندان تھا نا وہ آپ کے خاندان کا ایک چھوٹا سا حصہ بن جائے گا, تو پھر آپ ہی خاندان کہلاؤ گے تھوڑے دنوں میں. تو ابراہیم علیہ السلام کی بھی تنہائی کو اللہ نے اس طرح سے دور کیا کہ آپ نے خاندان چھوڑا ہے, اس کے بدلے میں ہم آپ کو کیا دیں گے, خاندان دیں گے. علماء کہتے ہیں یہ بات قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ انسان اللہ کے لیے جو قربانی دیتا ہے, اللہ اکثر, قاعدہ کلیہ نہیں ہے, دنیا میں اس کا بدلہ بھی وہی دیتا ہے. جو اللہ کے لیے اپنی عزت کی پرواہ نہ کرے تو عزت بھی اسی کو سب سے زیادہ ملتی ہے. جو اللہ کے لیے مالی قربانی دیتا ہے مال بھی سب سے زیادہ اسی کو ملتا ہے. تو یہ اللہ کی عادت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے خاندان چھوڑا, اللہ نے ایسا خاندان دیا, ایسا خاندان, ایسا برکت والا, تعداد میں بھی زیادہ اور کیفیات. پیغمبر پیدا, موسیٰ کلیم اللہ تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے ہیں. ہارون علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, زکریا علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام, حضرت مریم, یہ سارے بڑے بڑے لوگ کس کی اولاد میں پیدا ہوئے, ابراہیم علیہ, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ, ہاں فرشتوں نے کہا کہ اللہ کی تم پر اتنی برکتیں, انہ حمید مجید, وہ بڑی بزرگی والا اور قابل تعریف ہے. جو قابل تعریف ہوتا ہے وہ کسی کی اچھے کام کا ایسا نہیں ہوتا کہ بدلہ ہی نہ دے, وہ تو اس سے بڑھا چڑھا کے دیتا ہے. تو یہ اللہ کی نعمت ہے آپ کے اوپر. فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى, اللہ کہتے ہیں جب تھوڑی دیر میں ابراہیم علیہ السلام سے خوف ختم ہو گیا, تھوڑا مانوس ہو گئے, ہاں بھائی یہ فرشتے ہی ہیں, کوئی دشمن نہیں ہے, اور ایک خوشخبری بھی مل گئی کہ اولاد ملنے والی ہے. تو جب یہ خوشخبری, تو طبیعت میں آپ کی تھوڑی سی نشاط پیدا ہوا, جسے آج کل کہتے ہیں تھوڑا انسان ریلیکس ہو جاتا ہے. اب کیا ہوا کہ اب یجادلنا فی قوم لوط, قرآن کہتا ہے ابراہیم ہم سے جھگڑا کرنے لگے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں. اللہ سے کوئی جھگڑ سکتا ہے بھائی؟ یہ قرآن کی اصطلاحات ہوتی ہیں. قرآن کے ان ظاہری الفاظ کو اگر کوئی لے گا نا تو وہ گمراہ ہو جائے گا. یہ ایک بلاغت ہے قرآن کی. اس کی مثال ایسے ہے جیسے قرآن نے کہا وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ, خوف کی وجہ سے تمہارے دل حلق میں پہنچ گئے. اب کوئی ایتھیسٹ کہے کہ سائنس کی روح سے اگر دل حلق میں آ جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. سائنس اس بات کو تسلیم کرتی ہی نہیں ہے کہ دل حلق میں بھی آ سکتا ہے. حلق میں نوالا آ سکتا ہے, لڈو آ سکتا ہے, دل حلق میں, ہاں دل باہر کوئی دل پکا کے کوئی حلق میں لا سکتا ہے. تو آپ کیا کہو گے بھائی یہ فضول قسم کے اعتراضات کسی اور کے سامنے جا کے کرو. یہ بلاغت ہے, یہ کوئی سائنس نہیں بیان کر رہا قرآن. ہم بھی کہتے ہیں نا دل دہل گیا, دل اچھل کے حلق میں آ گیا, اسی سے یہ بھی مسئلہ حل ہوتا ہے. قرآن بار بار کہتا ہے ان کے دل ہیں جن سے یہ سوچتے نہیں ہیں. یہاں بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ سوچتا تو انسان دماغ سے, دل سے تھوڑی سوچتا ہے. کیا ہو گیا؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا, قرآن کہتے ہیں ان کے سینوں میں جو دل ہیں اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے, ان کے دل اندھے ہو گئے ہیں. اب بعض لوگ یہ کرتے ہیں اس طرح کے اعتراضات کہ دیکھو قرآن میں سائنس کی خلاف باتیں لکھی, سوچتا ہے انسان دماغ سے, دل سے تھوڑی سوچتا ہے. بھائی قرآن میں مجازن نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے؟ دل کی طرف, کیونکہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے تو اس میں اسی زبان کے محاوروں کا استعمال ہوگا. دنیا میں ایسا ہوتا ہے, ہر زبان کے اپنے کچھ اصول اور ضابطے ہوتے ہیں. زبان ان اصول اور ضابطوں کی رعایت میں چلتی ہے, زبان سائنسی اصولوں پہ کبھی بھی نہیں چلتی. وہ بلاغت کے اصول ہیں. آپ کہو میں تمہارے لیے چاند سے تارے توڑ کر لاؤں گا, آپ نے فوراً سائنس کے فلسفے پیش کرنا شروع کر دیے کہ یہ ایتھیسٹ ہی کر رہے ہیں. سن 1976 کی رپورٹ کے مطابق اب تک کوئی خلا کو کراس نہیں کر سکا ہے یا مریخ سے آگے نہیں جا سکا ہے, تاروں تک تو جا ہی نہیں سکتا. یہ تو بات ہی غلط کیا آپ نے. اس کو بولو گا اللہ کے بندے پٹانے کے موقع ملا تھا, اس کو پھنسا رہا تھا, تو نے سارا مسئلہ کیا کر دیا, خراب کر دیا. یہی کہے گا. تو قرآن دل کی طرف نسبت کیوں کرتا ہے؟ جب بھی ہم سوچتے ہیں نا تو سب سے پہلا اثر کس پہ پڑتا ہے؟ دل پہ. دیکھو ہماری آنکھیں روتی ہیں, قرآن کہتا ہے نا
ہم بھی کہتے ہیں حقیقت میں دماغ روتا ہے، آنکھیں نہیں روتی ہیں. آنکھ سے تو صرف آنسو نکلتا ہے، دماغ آنکھ کو آرڈر دیتا ہے. روتا جو غم فیل کرنے والی چیز آنکھ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ دماغ ہے. لیکن ہماری نظر میں جو سب سے پہلے غم کا اثر سامنے والے پہ ظاہر ہوتا ہے وہ آنکھ کو دیکھ کے ظاہر ہوتا ہے. ہم نسبت کس کی طرف کرتے ہیں؟ آنکھیں سو رہی ہیں، آنکھیں رو رہی ہیں، حالانکہ سوتی بھی آنکھ نہیں ہے. سوتا کون ہے؟ دماغ سوتا ہے. ہم کہتے ہیں آنکھیں سو رہی ہیں کیونکہ دماغ جب سوتا ہے تو سب سے پہلا اثر کس پہ پڑتا ہے؟ آنکھ پہ. دماغ جب روتا ہے تو سب سے پہلا اثر کس پہ پڑتا ہے؟ آنکھ پہ. تو ہم آنکھوں کی طرف نسبت کرتے ہیں. اسی طرح دماغ جب سوچتا ہے، محبت کرتا ہے یا خوف کرتا ہے، سب سے پہلا اثر کس پہ پڑتا ہے؟ دل پہ. دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے انسان کی، تو اس لیے پوری دنیا میں دل ہی کی طرف نسبت کی جاتی ہے. اب آپ دیکھ لو نا، کہتے ہیں میں نے تمہیں اپنا دل لے دیا، دل میں بسا لے، حالانکہ بسایا دماغ میں ہوتا ہے، دل میں نہیں بسایا ہوتا. یہی وجہ ہے کہ دماغ نکال دیں گے تو جس کو بسایا ہوا ہے وہ جہاں آپ کا بھیجا جائے گا وہ بسا ہوا بھی وہیں چلا جائے گا. لیکن آج تک کسی نے کسی محبوبہ کو یہ نہیں کہا میں نے تمہیں دماغ دے دیا. وہ کہے گی بھائی یہ سائنس اپنی ایک طرف رکھ کر آؤ، دیا دماغ ہوتا ہے، بسایا یہاں ہوتا ہے نا. یہی وجہ ہے کہ آپ کے دل میں کسی کی محبت آئی اور آپ نے وہ دل نکال کے پلاسٹک کا دل لگوا لیا، وہ محبت اسی طرح برقرار رہتی ہے، وہ ختم نہیں ہوتی. اس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، بھائی جب دل میں تھی تو دل تو گائے کے لگا دی ہے، تو گائے کے دل میں وہ آنی چاہیے اس محبوبہ کی محبت. گائے کے دل میں نہیں، آپ ہی کے دل میں آئے گی، کیونکہ وہ روحانی دل ہے جس کا تعلق کس سے ہے؟ دماغ سے. تو وہ جو لگے گا وہ اسی میں، سب چیز سافٹ ویئر سارے اسی میں انسٹال ہو جائیں گے. وہ اب وہی دل دھڑکے گا اسی دماغ کی وجہ سے. تو یہ بلاغت کے قاعدے ہوتے ہیں، اس پہ سائنٹیفک اشکالات کرنا یہ پرلے درجے کی حماقت اور بے وقوفی ہے. تو صحابہ نے بھی اعتراض نہیں کیا تھا کہ ہمارے دل اچھل کے تو حلق میں نہیں آئے تھے یا رسول اللہ، قرآن کہہ رہا ہے. وہ سمجھتے تھے اس کا مطلب ہے یہ کنایا ہے خوف سے. تو اب اگر کوئی زیادہ سائنس کی باتیں کرے نا کہ یہ قرآن کی آیت سائنس کے خلاف ہے، تو اس سے کہا کریں کہ تو نے جو اپنی محبوبہ کو دل میں تیر بنا کے بھیجا تھا وہ ہٹا، مغز میں تیر وہ کہے گی اگر تیری کھوپڑی میں تیر گھسا ہوا ہے تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ تجھ سے محبت کی جائے، تیری تو کھوپڑی صحیح نہیں ہے. تو ہر پاگل سے پاگل اٹھتا ہے، کچھ بھی اعتراضات کر کے بنا کے چلا جاتا ہے. تو خیر، تو بات یہ چل رہی تھی کہاں سے کہاں، یار اتنا لمبا ہو گیا حساب کتاب. تو ابراہیم علیہ السلام جب قرآن کہہ رہا ہے ابراہیم اللہ سے جھگڑنے لگے. کس کے بارے میں؟ لوط علیہ السلام کے بارے میں. تو یہاں جھگڑنے کا لفظ اصل میں یہ بتانے کے لیے کہ بہت زیادہ لجاجت کرنے لگے کہ کسی طرح لوط علیہ السلام کی قوم بچ جائے. تو چونکہ بہت دعا مانگ رہے تھے، بہت اصرار کر رہے تھے، اس کو اللہ نے ایسے تعبیر کیا گویا کہ لڑ رہے تھے اللہ سے. جیسے کوئی بھکاری چپک جائے نا آپ سے، مانگ بھائی اللہ کے نام، آپ کہہ رہے ہو یار تو لڑ رہا ہے مجھ سے، یار تو کیا کر رہا ہے، تو لڑ رہا ہے مجھ سے. تو یہ بلاغت ہے قرآن کی کہ بہت زیادہ عاجزی کو اللہ نے تعبیر کیا لجاجت، یعنی لڑائی سے. بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے لوط علیہ السلام جب اپنی قوم کو بغیر اللہ کی پرمیشن کے چھوڑ کے چلے گئے، تو قرآن کہتا ہے یونس علیہ السلام، تو قرآن کہتا ہے فظن ان لن نقدر علیہ، یونس یہ سمجھے ہمیں ان پر قدرت ہے ہی نہیں، اور ہم سے پوچھے بغیر چلے گئے، اور ہمیں گویا ان پر قدرت ہی نہیں ہے. یہ گویا تو میں بڑھا رہا ہوں، قرآن کہہ رہے ان کو یہ خیال تھا کہ ہمیں ہرگز قدرت نہیں ہے. اب اس سے کوئی حضرت یونس کی گستاخی کرے کہ یونس علیہ السلام کا تو یہ اللہ کے بارے میں نظریہ تھا کہ اللہ کو ان پر قدرت ہے ہی نہیں، اور یہ دلیل دیکھ قرآن خود کہہ رہا ہے. تو بھائی اگر یونس کا یہ نظریہ علیہ السلام کا تھا، پھر وہ پیغمبر تو دور کی بات، معاذ اللہ ان کا تو ایمان مشکوک ہو گیا نا پھر. تو ظاہر ہے یہ آیتیں قابل تعویل ہیں، یعنی عمل سے ایسا لگ رہا ہے جیسے اللہ کو ان پر قدرت نہیں ہے، حقیقت میں وہ سمجھتے تھے کہ قدرت ہے. جب کوئی ایسا عمل کر رہا ہوتا ہے نا، اس کی مثال ایسے جیسے کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے اور انڈے کھا رہا ہے، بی پی اس کا نیچے کا 120 اوپر کا 160 تک پہنچا ہوا ہے، اور بوائل انڈے نمک ڈال کے کھا رہا ہے. تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ بھائی مجھے تیرے بارے میں یقین ہے کہ تیرا یہ خیال ہے کہ تو نے موت کے فرشتے سے دوستی کی ہوئی ہے، وہ سب کی جان نکال لے گا، تیری نہیں نکالے گا. اس کلام کا ظاہر مراد نہیں ہوتا، مطلب یہ ہوتا ہے کہ تو عمل ایسے کر رہا ہے جیسے تیرے عمل سے ایسا لگتا ہے، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے.
تو چونکہ قرآن بھی اسی عربی زبان میں نازل ہوا، وہی محاورے استعمال کیے، تو ایسی آیتوں کو دیکھ کے پھر لوگ انبیاء کی توہین بھی شروع کر دیتے ہیں۔ سمجھتے ہو نا کہ دیکھو یہ تو یونس علیہ السلام نے تو ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ قرآن کا اپنا انداز ہے بات چیت کرنے کا۔ قرآن تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس طرح وعیدیں سناتا ہے، لئن اشرکت، اے نبی اگر آپ نے شرک کیا، لیحبطن عملک، آپ کے سارے اعمال کو برباد کر دوں گا اور آپ خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس آیت کو دیکھ کے لگے گا شاید نبی سے بھی یہ ممکن تھا کہ آپ شرک کریں، حالانکہ نبی سے ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس آیت کا مقصد سوائے اس کے کچھ بھی نہیں ہے کہ اللہ توحید کے معاملے میں اتنا حساس ہے کہ اس معاملے میں کسی کی بھی بخشش نہیں ہے۔ باقی اللہ کو بھی پتا ہے کہ نبی یہ کام نہیں کر سکتے، ہمیں بھی پتا ہے، لیکن اللہ کا انداز ہے، بھائی وہ اللہ ہے نا، ٹھیک ہے نا، وہ تو کر سکتا ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہم سے جھگڑنے لگے، پھڈا کرنے لگے، یعنی اتنا لجاجت کی۔ کیوں؟ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، کیونکہ ابراہیم بہت بردبار تھے۔ بہت کیا تھے؟ بردبار، برداشت بہت تھی۔ اواہ منیب، دل کے نرم اور رجوع کرنے والے۔ تو ان کے دل اس پر آمادہ نہ ہوا کہ ایک قوم تباہ ہو جائے، تو اب اللہ سے کیا کہنے لگے؟ ان فیہا لوطا، اے اللہ اس میں تو لوط بھی ہے، یعنی گویا ایک طرح سے نا وہ کر رہے ہیں ایک بہانہ کہ لوط علیہ السلام بھی تو ہیں، وہ بھی تباہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے جواب میں کیا کہا فرشتوں سے کہ ان کو کہہ دو کہ ہمیں پتہ ہے اس میں کون کون ہے اور کون نہیں، یہ ہمیں معلوم۔ قال ان فیہا لوطا قالوا نحن اعلم فیہا بمن فیہا، فرشتوں سے کہنے لگے وہ تو لوط علیہ السلام بھی ہلاک ہو جائیں گے، معاذ اللہ ہلاک ہو جائیں گے وہ بھی اس میں، تو یہ کام نہیں کرو۔ تو فرشتوں نے کہا نحن اعلم بمن فیہا، ہمیں پتہ ہے اس میں کون کون ہے۔ لننجینہ واہلہ، ہم لوط کو بھی بچائیں گے، ان کے گھر والوں کو بھی بچائیں گے، سوائے ان کی بیوی کے، باقی سب کو ہم بچائیں گے۔ اور یہاں قرآن کہتا ہے جب ابراہیم جھگڑا کرنے لگے تو اللہ نے فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اس بات سے اب تو اعراض کر، اس میں مجھ سے بحث نہ کر۔ کیوں؟ انہ قد جاء امر ربک، تیرے رب کا فیصلہ آ چکا ہے، اللہ اب یہ فیصلہ واپس نہیں لے گا۔ یعنی اب آپ اگر سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، مزید مہلت مانگیں گے لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے، تو بھی اللہ یہ بات نہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے جو اللہ کے کام ہے وہ اللہ کو کرنے دو، جو ہمارے کام ہے وہ کیا ہیں؟ وہ ہمیں۔ ہمارا کام یہ کہ ہم حتی الامکان اللہ کے دشمنوں کی بھی خیر خواہی کریں، ان کو عذاب سے بچانے کی کوشش کریں۔ جب اللہ نے دینا ہوگا تو وہ خود دے دے گا۔ لوگ کہتے ہیں اللہ نے بھی تو اس کو فلاں نافرمان کو سزا دی تو ہم نے جا کے 2 موقع لگا دیے تو کیا ہو گیا؟ تو جو اللہ کا کام ہے وہ کون کرے گا؟ اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے آخری دم تک کوشش کی لوط علیہ السلام کی قوم بچ جائے۔ جب اللہ نے یہ کہا کہ اس پہ بحث نہ کریں آپ مجھ سے، پھر ابراہیم علیہ السلام خاموش ہوئے۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک، تیرے رب کا فیصلہ آ چکا ہے۔ وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، ان پر ایسا عذاب آئے گا جو کبھی بھی رد نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ پھر یہاں سے فرشتے اٹھ کے گئے ہیں۔ لما جاءت رسلنا لوطا، لوط علیہ السلام کے پاس گئے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں، وہاں بھی نہیں پہلے بتایا کہ ہم فرشتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے لوط علیہ السلام ان کو دیکھتے ہی آپ کے چہرے پہ پریشانی کے آثار، سیء بہم، جیسے ناگواری آ جاتی ہے نا چہرے پر، یار یہ کہ مہمان دیکھ کے تو لوگ خوش ہوتے ہیں نا، لیکن سسرال والے آ رہے ہوں اچانک، اوپر سے آدمی یوں کر کے مل رہا ہوتا ہے، اندر سے بولتا ہے یار ساس کو بھی آج ہی آنا تھا، ٹھیک ہے نا، اگر وہ مستقل آ کے بیٹھ جائیں تو یہ سب جگہ ایسا نہیں ہوتا، کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے۔ تو سیء بہم، قرآن کہتا ہے چہرے پہ ناگواری، حالانکہ پیغمبروں کے ظرف بڑے۔ ابراہیم علیہ السلام تو اتنا خوش ہوئے تھے، مہمان آئے ہیں بھائی پہلے سے بچڑا لا کے رکھ دو۔ لوط علیہ السلام خوش نہیں ہوئے کیونکہ بے انتہا خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے۔ خود سوچیں اللہ نے جن کو آزمائش کے لیے خوبصورت بنا کے بھیجا ہو وہ کتنے خوبصورت ہوں گے، کتنے خوبصورت ہوں گے۔ تو حضرت لوط ان کو دیکھتے ہی ناگواری کے آثار، یہ کیا ہو گیا؟ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور آپ کے بازو تنگ ہونے لگے، سینہ گھٹنے لگا۔ انسان تنگی محسوس کرتا ہے نا،
ایسے سینہ جو ہے اس میں گھٹن محسوس ہونے لگی. وقال هذا یوم عصیب, کہنے لگے آج کا دن میری زندگی میں بہت سخت دن ہے, بہت پریشانی والا, کیونکہ مہمانوں کا اکرام اس زمانے میں ایک بڑی آج بھی سمجھا جاتا ہے. گاؤں دیہاتوں میں جاؤ, کراچی میں تو کوئی لفٹ ہی نہیں کراتا کسی کو. گاؤں دیہاتوں میں جاؤ, وہ تو چائے پلا کے کھانا کھلا کے مار دیتے ہیں بندہ. وہ کہتے ہیں مر جائے عزت نہ جائے ہماری. لوگ بولیں گے مہمان کا اکرام نہیں کیا, مار تو کھلاؤ, ہمیں واسطہ پڑتا ہے نا. تو وہ تو اب مہمان کا اکرام تو ان کے ہاں بڑی عزت کی بات ہوتی تھی. ان کو یہ خوف تھا میری قوم اتنے خوبصورت نوجوانوں کو جب دیکھے گی تو یہ تو برائی کا ارادہ کریں گے, اس سے عزت کس کی جائے گی, میں کیا منہ دکھاؤں گا کہ بھئی میرے مہمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا. اور پیغمبروں کی غیرت میں اور آپ سوچ نہیں سکتے. قرآن کہتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے چہرے پہ شدید ناگواری کے آثار. لوط علیہ السلام کی بیوی نے جا کے مخبری کر دی, لوگوں کو جا کے بتا دی کہ ایسے خوبصورت بے انتہا خوبصورت لڑکے آئے ہیں. قرآن کہتا ہے وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ, قوم کے لوگ بھاگتے ہوئے ان کے گھر کی طرف آئے. وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, اور اس سے پہلے یہ اس گندگی میں پڑے ہوئے تھے, اتنی عادت پڑ چکی تھی. یہ ایسا ہی جرم ہے, انسان ایک دفعہ کرتا ہے, اس کے بعد جو لت پڑتی ہے نا, خوبصورت سے خوبصورت عورت سے بھی شادی کر لے لیکن اس کو یہ گندگی اس سے نہیں چھوڑتی. یہ ایسے عذاب میں اللہ اس کو ڈال دیتے ہیں, الا یہ کہ ہمت کر کے چھوڑ دے. تو جب وہ آئے ہیں تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ دن مجھ پر بہت سخت ہے, اور قوم سے منتیں کرنے لگے. ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون, یہ میرے مہمان ہیں, مجھے رسوا مت کرو. تو قوم کیا کہتی ہے جواب میں, اولم ننہک عن العالمین, اے لوط ہم نے تجھے پہلے سمجھا دیا تھا کہ ہماری عادت کا تجھے پتہ ہے, تو اپنے گھر میں کسی ایسے مہمان کو داخل نہ ہونے دینا, ہم نے پہلے تجھے بتا دیا تھا. لوط علیہ السلام تو خیال کرتے ہوں گے نا, یہ تو اللہ کی طرف سے آ گئے فرشتے, ان کو کیسے روکیں, اور گھر پہ آئے ہوئے مہمان کو تو کوئی نہیں بھگاتا. تو ہم نے تجھے پہلے منع کیا تھا کہ تجھے ہماری عادت کا پتہ ہے, لہذا تو کسی ایسے شخص کو گھر میں داخل نہ ہونے دینا. اب یہ غلطی ہماری نہیں ہے, معاذ اللہ کس کی ہے, آپ کی غلطی ہے. تو لوط علیہ السلام کیا کہتے ہیں, ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم, یہ میری بیٹیاں ہیں, مراد ہے قوم کی بیٹیاں, کیونکہ پیغمبر روحانی باپ ہوتے ہیں. لوط علیہ السلام کا چونکہ قوم میں ایک وقار بھی تھا نا, تو بھائی کسی کو جس بھی لڑکی سے نکاح کرنا ہے میں اس کا نکاح اس سے کروا دوں. رشتوں میں مسائل ہوں, شادی نہیں ہو رہی ہو, یعنی ہر طرح سے حجت تمام کر دی. ہؤلاء بناتی, میری قوم کی بیٹیاں ہیں, ہن اطہر لکم, یہ پاکیزہ ہیں, ان سے نکاح کرو, یہ نیچر ہے. ان کنتم فاعلین, اگر تم نے اپنی خواہش پوری کرنی ہے. قوم جواب میں کیا کہتی ہے, لقد علمت, اچھا آگے کہنے لگے الیس منکم رجل الرشید, کیا تم میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو تمہیں سمجھا دے, سارے نالائق ہو گئے ہیں. یعنی کوئی تو ایسا ہو جو تمہیں میں سے کھڑا ہو کر تمہیں پیچھے دھکیلے اور کہے کہ یہ لوط صحیح کہہ رہے ہیں, ان کو تنگ نہ کرو. کوئی تم میں ایسا نہیں ہے. قالوا لقد علمت, جواب میں کہنے لگے اے لوط تجھے یہ بات معلوم ہے, ما لنا فی بناتک من حق, ہمیں عورت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. یہ اس گندگی کا عذاب ہے کہ عورت میں دلچسپی کیا ہو جاتی ہے, ختم. یہ سب سے پہلے دنیا کا عذاب ہے, اور یہ بیماری بڑھاپے میں نہیں چھوٹتی, یہ خوب سمجھ لو, یہ کبھی بھی نہیں چھوٹتی. اس لیے بھائی اگر کوئی اس بیماری میں مبتلا ہے, آج توبہ کر لے, آسان ہے, کل توبہ اور زیادہ مشکل ہو جائے گی. اور یہ ساری بدماشیاں دیر سے شادی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں. اور یہ بھی خوب سمجھ لو, اپنے بچوں کو بڑوں کے ساتھ نہ بیٹھنے دیا. میں نے ایک دفعہ بیان کیا تھا, اس پہ بعض لبرل لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی, یہ مولوی گندی سوچ رکھتے ہیں, مولوی یوں کرتے ہیں. آپ قوم کے حالات کو ہم سے زیادہ جانتے ہو. خوبصورت خوبصورت بچے آئے ہوئے ہوتے ہیں, بڑے آدمیوں کی گود میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے گالوں پہ ہاتھ لگا رہے ہیں, ان سے فری ہو رہے ہیں. غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے کیا؟ آپ اتنے اچھا گمان کیوں رکھا ہوا ہے آپ نے؟ سب سے گمان سب سے اچھا رکھو, عمل میں سب سے بدگمان ہو کے رہو.
عمل میں ایسے سب سے کسی پر اعتماد نہیں بھائی، نہ مولوی پر، نہ عامی پر، نہ لبرل پر، نہ ڈاکٹر پر، نہ سائنسدان پر. ہر انسان آدمی پہلے ہوتا ہے، اور ڈاکٹر، مفتی، عالم، بزرگ یہ بعد میں ہوتا ہے. ہر انسان کے ساتھ شیطان اللہ نے لگا دیا ہے، چاہے بزرگ ہو، عالم ہو، ڈاکٹر ہو، مفتی ہو، انجینئر ہو، سائنسدان ہو، مالدار ہو، غریب ہو. جب لگا دیا ہے شیطان ہر ایک کے ساتھ، تو احتیاط کا تقاضا کیا ہے کہ نو عمر لڑکوں کو بڑے لڑکوں کے ساتھ نہ بیٹھنے دیا جائے. اور میں یقین سے کہتا ہوں یہ بیماری کزنوں سے بھی لگتی ہے. ہمارے سامنے تو صبح و شام کیسز آتے ہیں، مائیں کیا کرتی ہیں، اپنے بچوں کو کزنوں کے گھر بھیج دیتی ہیں، 2 کزن ایک ساتھ بستر پہ سو رہے ہوتے ہیں چپک کے. 10 سال کی جو 9-10 سال کی جو ایج ہے نا، 9 سے 10 سال یہاں سے بگڑنے کی عمر شروع ہوتی ہے. بالغ انسان دیر سے ہوتا ہے، خوب سمجھ لو. 14 سال میں، 15 سال میں شہوت بہت پہلے پیدا ہو جاتی ہے. شہوت بچے میں 9-10 سال کی عمر میں پیدا ہو جاتی ہے، اس کو یہ خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ عمر ہے 9-10 سال، یہاں بگڑنے کی بچے کی عمر شروع ہوتی ہے. مائیں چھوڑ دیتی ہیں شادی بیاہ میں، جب بارات آئی ہوئی ہوتی ہے، بھائی شادی والا گھر ہے، سب چپک کے سو رہے ہیں. ایک لڑکا بھی اس میں خراب نکلا نا، اس پورے ماحول میں وہ سب کو گندگی کا عادی بنا دیتا. اس لیے بچوں کو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھلاؤ. بھائیوں میں یہ بیماری نہیں پھیلتی، کزنوں سے بھی پھیلتی ہے، دوستوں سے بھی پھیلتی ہے. اپنے ساتھ رہنے دو. کبھی کسی ان کی عمر کے لڑکوں کے ساتھ بھی ہاتھ کا مذاق نہ کرنے دو. ان سے بولو بھائی کھیلو، بنٹے کھیلو، مارم پیٹی کھیلو، چپک کے نہیں بیٹھو آپس میں. چپک کے سونے کی اجازت نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے بچہ 10 سال کا ہو جائے اس کا بستر الگ کر دو. تو یہ معاشرے میں ہو رہا ہے، بڑے اچھے اچھے گھرانے کے لڑکے بگڑ جاتے ہیں. آپ کو تھوڑی بتائیں گے، ہمیں آگے اپنی کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں کہ کیسے کس نے ہمیں تنگ کیا. پھر لوگ کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں کہ ہم برے نہیں تھے، ہمیں کسی نے اس طرح مس یوز کیا. پھر ہوتے ہوتے ہمیں یہ لت پڑ گئی، عادت پڑ گئی ہمیں، اب ہم چھوڑنا چاہتے ہیں نہیں چھوٹتی. اس میں سب سے بڑا کردار سب سے پہلے کس کا ہے؟ والدین کا. جو گھننے بنے ہوئے ہوتے ہیں، بچے چپک رہے ہیں، گودوں میں بیٹھ رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے جناب وہ گال پہ ہاتھ مار رہے ہیں، اور بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ بٹھایا ہوا ہوتا ہے. تو احتیاط کرنی چاہیے اس میں، تاکہ اس بیماری سے حفاظت رہے. میں نہیں کہہ رہا معاشرے میں سارے برے ہیں بھائی، 100 میں ایک برا ہو، اس ایک کی وجہ سے 99 سے بھی احتیاط کی جاتی ہے. اب احتیاط کا یہ معیار تھوڑی ہوتا بیٹا ان انکل سے ہاتھ نہیں ملانا، ان سے گلے مل لینا، یہ بہت نیک ہے. یہ تو پھر عجیب سی بات ہو جائے گی نا بھائی. میں کہتا ہوں 100 میں ایک اگر انکل برے ہیں، 99 انکل اچھے ہیں، تو اب یہ تھوڑی بچے کو کہا جائے گا یہ اس ٹائپ کے جو انکل ہیں ان سے بچو، یہ والے آپ کو کیا پتا کون سا کس ٹائپ کا ہے. تو آپ نے بچوں کو بولنا ہے بیٹا انکل کوئی بھی ہوں وہ انکل ہیں، آپ نے ان سے ریزرو رہنا ہے، ان سے دور رہنا ہے آپ، ٹھیک ہے نا. بس دور دور سے السلام علیکم، وعلیکم السلام، پتلی گلی سے نکلو، اس سے زیادہ نہیں فری ہونے دینا کسی کو. تو احتیاط کرنی چاہیے اس میں. تو خیر اب قوم کا دیکھو حشر کیا ہوا ہے. تو قوم کو ایسی ٹھڑک چڑھی ہوئی تھی کہ لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ نکاح جس سے کہو گے میں تمہارا نکاح کرا دوں گا. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں عورتوں میں کوئی رغبت نہیں ہے. قرآن ایک جگہ کہتا ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کی عمر کی قسم وہ لوگ نشے میں مدہوش تھے، شہوت دماغ پہ چڑھی ہوئی تھی ان کی، ذرا بھی خیال نہیں تھا کہ یہ پیغمبر پاک سیرت ہے. دیکھو انسان کتنا ہی برا ہوتا ہے، سامنے والے کی داڑھی دیکھ کر، اس کے چہرے کا نور دیکھ کر، اس کی پاکیزہ زندگی دیکھ کے اس پہ ترس آ جاتا ہے کہ یار یہ گندگی کرنی ہے کسی اور کے ساتھ جا کے کر لو. یہ تو قوم کے بزرگ ہیں، یہ تو تہجد گزار ہیں، یہ تو سخی ہیں. ہوتا ہے نا انسان کہ یار چھوڑو. ہم نے بعض ڈاکوؤں کو دیکھا ہے. ایک مولوی صاحب نے مجھے اپنا واقعہ سنایا کہ فیکٹری میں ڈکیتی ہوئی، سب کی جیبوں سے ڈاکوؤں نے موبائل لیا، پیسے لیے، کہہ رہے میں ٹوپی پہن کے اور میری داڑھی نا ایسے بیٹھا ہوا تھا، تبلیغ سے نئے وقت لگا کر آئے تھے. سر میرے سے بھی لے لیا سب کچھ. کہہ رہے پھر آخر میں جانے سے پہلے مجھے بتا رہا ہوئے ایسے کہتے ہیں ایسے ادھر تو مولوی لگ رہا ہے، تھوڑا تو شکل سے شریف آدمی لگ رہا ہے. ڈاکو نے یہ لے، اور اپنی طرف سے بھی کچھ حرام پیسے تھے وہ، چلو شاباش انجوائے کرو لائف کو. غلط کیا ڈاکو نے، لیکن تھوڑی سی اس میں بھی کیا آ گئی، تھوڑی سی غیرت آ گئی. یار داڑھی دیکھ لو. بعض لوگ لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں لیکن پردے والی لڑکی کو دیکھ کے تھوڑی ان کو غیرت آ جاتی ہے. وہ بے پردے کو بھی چھیڑنا غلط ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ چلو وہ والا چھیڑنا کم، وہ تو غلط ہے، لیکن پردے والی کو چھیڑنا اور زیادہ غلط ہے کہ بھائی یہ تو اسکارف لے کے جا رہی ہے، یہ تو پردہ کر رہی ہے، کوئی ایسی خاندان کی لگ رہی ہے جو ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے. وہ بھی نہیں پسند کرتی لیکن یہ زیادہ پسند نہیں کرتی. تو
تو ان کو اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ ان لوط علیہ السلام کی حالت دیکھو اس وقت کیا ہو رہی ہے. تو قرآن کہتا ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، آپ کی عمر کی قسم یہ لوگ اس وقت نشے میں مدہوش ہو چکے تھے. پھر لوط علیہ السلام نے جب دیکھا مان نہیں رہے ہیں تو کہنے لگے لو ان لی بکم قوتا، کاش میرے پاس طاقت ہوتی. آج کتنے کمزور، اکیلا ہوں، چند لوگ میرے ساتھ ہیں جو ایمان لے کر آئے ہیں، میری اپنی بیٹیاں اور بیوی بھی انہی کے ساتھ ہے. کاش میرے بازوؤں میں طاقت ہوتی. او آوی الی رکن شدید، یا کوئی تم میں سے میرے ساتھ ہوتا، کوئی اس وقت تم لوگوں میں سے ایسا ہوتا جو میری صف میں آ کے کھڑا ہو کے تمہیں سمجھا رہا ہوتا، اس کی پناہ میں چلا جاتا. کچھ بھی نہیں ہے. جب فرشتوں نے دیکھا نا کہ ایسی قسم پرسی کی حالت لوط علیہ السلام کی ہو گئی، یہ شدید ٹینشن میں. دیکھو اللہ کا وہی معاملہ ہوا نا جو فرعون اور حضرت موسیٰ کے واقعے میں. ان کو جب اللہ نے پریشانیوں میں ڈالا ہے بنی اسرائیل کو، تو پریشانیوں کی انتہا پہ جب لے گیا ہے نا اللہ کہ اب بچنے کا کوئی راستہ تمہارے لیے ہے نہیں، اور وہ کہنے لگے مر گئے، اس وقت اللہ نے ان کو نجات دی. اور فرعون کو جب اللہ کامیابی کی انتہا پہ لے کر گئے ہیں کہ اب تو پوری بنی اسرائیل آپ کے کنٹرول میں، آگے دریا ہے پیچھے فرعون ہے، اب یہ کہیں نہیں بھاگ سکتے. فرعون اپنی کامیابی کی انتہا کو پہنچ چکا تھا اور بنی اسرائیل اپنی ناکامی کی انتہا کو، اور ایک دم اللہ نے معاملہ کیا کیا ہے، پلٹا ہے کہ بنی اسرائیل کو کامیابی کی انتہا تک پہنچا دیا اور فرعون کو ناکامی کی انتہا تک. یہ اللہ آزماتا ہے نیک لوگوں کو، اللہ پریشانیوں کی انتہا تک پہنچا کے آزماتا ہے، اور بروں کو اللہ آسائشیں دے دے کے سنستدرجہم، قرآن کہتے ہیں ہم آسائشیں دیتے ہیں تاکہ گناہ میں انتہا کو پہنچے، تاکہ ہم ان کو عذاب دیں، حجت تمام ہو جائے. اللہ عذاب دے تو اللہ کو بھی ترس نہ آئے ان کے اوپر کہ میں نے ان کو مہلت نہیں دی تھی، ان کو موقع ہی نہیں ملا ایسا. تو اب لوط علیہ السلام کئی سال سے قوم کو سمجھا رہے ہیں لڑکوں سے بدفعلی مت کرو، عورتیں پیدا کی ہیں. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، جن عورتوں کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ان کو چھوڑ دیتے ہو تم، اور تم لڑکوں کی طرف آتے ہو. أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، ایسی بے حیائی کر رہے ہو جو اس کائنات میں اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں کی، کیونکہ یہ نیچرل نہیں ہے، یہ تو ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں لوگ. جو نہیں رہیں گی اور اللہ کے عذاب سے بھی ڈرا رہے ہیں، تو بجائے عذاب آنے کے کیا ہو رہا ہے، گناہ اور زیادہ آسان. اسی خوش فہمی میں آتا ہے گناہ گار کہ یار میرے لیے گناہ آسان ہو رہے ہیں، اگر اللہ ناراض ہوتا تو عذاب دیتا نا، اور آسانیاں کیوں پیدا کر رہا ہے. میں مثالیں دیتا ہوں نا، پہلے زنا کرنا مشکل تھا، اب کیا ہو گیا ہے، بولو آسان. زنا کے خلاف علماء تقریریں کرتے تھے، زانی پر یہ عذاب، زانی پر یہ، زانی کہتے تھے ہم پر تو کوئی عذاب نہیں آیا، بلکہ اب زنا اور زیادہ سستا اور زیادہ آسان. بعض تو اچھے اچھے گھرانوں کی لڑکیاں زنا کر لیتی ہیں، میرے تو پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے جب میں ایسے واقعات سنتا ہوں نا. پہلے کوئی فحش فلمیں دیکھنے کے لیے مخصوص سینما گھر تھے، چھپ چھپا کے جاتے تھے لوگ، اب ہر ایک کے موبائل میں سہولت موجود ہے، انٹرنیٹ پہ سہولت موجود، جو گند دیکھنا چاہو. تو گناہ مشکل ہونے کے بجائے کیا ہو رہا ہے، آسان. اور گناہ گار یہ کہہ رہے ہیں اللہ کا عذاب تو آیا نہیں، میں نے تو اتنی فلمیں دیکھ لی، میں نے تو اتنے زنا کر لیے، میں نے تو اتنا یہ کر لیا. او بھائی، یہ اللہ کا عذاب نہ آنا زیادہ بڑا عذاب ہے. اللہ کی رحمت یہ گناہ کرو فوراً چپت لگ جائے، انسان کا بچہ بن جائے آدمی. صحابہ کے ساتھ ایسا ہی ہوتا تھا، گناہ کرتے تھے فوراً سزا ملتی تھی، یہیں دھل دھلایا جاتا تھا معاملہ. کتنے واقعات ہیں حدیث میں. ایک صحابی ایسے زنا ہوا، جوہینہ قبیلے کی تھی، یا رسول اللہ سزا جاری کریں میرے اوپر، رجم کریں. آپ نے چہرہ پھیر لیا، دوبارہ آئیں، آپ نے فرمایا تم تو حمل سے ہو، نہیں پھر دوبارہ آئیں، کام سزا جاری. وہ چاہ رہی تھی کہ یہ پتھروں سے مار کے مجھے ہلاک کر دیں، یہیں دھل دھلا جائے میرا گناہ. کیونکہ ان کو پتا تھا زنا ہو تو گیا ہے مگر اس کی سزا آخرت میں کتنی بڑی ہے. یا رسول اللہ مجھے سزا دیں. آپ نے پھر چہرہ پھیر لیا، تیسری دفعہ آئیں، پھر چوتھی دفعہ آئیں، پھر آپ نے کہا تمہارے پیٹ میں بچہ ہے، بچہ جن لیا، پھر آئیں، اب سزا دیں مجھے. آپ نے عرض کیا کہ ابھی اس بچے کو تمہاری ضرورت ہے. روٹی کا ٹکڑا پکڑا کے آئیں بچے کے ہاتھ میں کہ بڑا ہو گیا ہے، اب اس کو میری ضرورت نہیں ہے. پھر آپ نے حکم دیا، رجم کیا، خون کی چھینٹیں پڑی ہیں یا جنازہ پڑھایا. تو حضرت عمر نے اعتراض کیا، یا رسول اللہ ایک زانی عورت کا آپ جنازہ پڑھا رہے ہیں. نبی نے فرمایا لو
لقد تابت توبتن لو قسمت بین 70 من اہل المدینۃ لوسعتہم، اللہ کی قسم ایسی توبہ کی ہے 70 کبیرہ گناہ گاروں میں بانٹی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے۔ ان کو پتا تھا بھائی گناہ ہلکی چیز نہیں ہے، پتھر مروا دیے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مجھ سے زنا ہوا ہے یا رسول اللہ، شادی شدہ ہوں، آپ نے وہاں بھی چہرہ پھیر لیا، پھر دوبارہ ہے، پھر تیسری بار، پھر چوتھی بار، پھر آپ نے حکم دیا رجم کرو۔ انہیں بھی پتھروں سے اسی طرح سے ہلاک کیا گیا۔ وہ خوش قسمت تھے، خدا کی قسم۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کسی نے زنا کیا تو اپنے آپ کو پتھر مروا دے جا کے، اب تو حد جاری کرنے کی حکومت بھی نہیں ہے اور خود سے کرنا بھی نہیں ہے، یہ تو صحابہ کا تقویٰ تھا، لیکن توبہ تو کرے نا اللہ سے گڑ گڑا کے، اللہ تیرا عذاب آنے سے پہلے مجھے دوبارہ موقع نہ دینا زنا کا، اور مجھے عذاب ٹال دے، میں توبہ کر چکا ہوں۔ شکر کرے ابھی تک عذاب آیا نہیں ہے، اس غنیمت سے فائدہ اٹھا کے توبہ میں جلدی کرے۔ اور آج گناہگار کیا کر رہے ہیں؟ چونکہ نہیں آیا ایک اور دفعہ کر کے دیکھو، پھر بھی نہیں آئے گا، پھر کر کے دیکھو کچھ نہیں ہوتا، پھر کر کے دیکھو کچھ نہیں ہوتا۔ بے ہم تو کب کتنے عرصے سے کر رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، کوئی عذاب نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ یہ ساری کہانیاں وہ تھیں جو پہلے قومیں پیغمبروں کے ساتھ کرتی تھیں، کوئی عذاب نہیں آتا، کوئی عذاب نہیں آتا۔ وہی ان چیزوں سے متاثر نہ ہو، کیونکہ دنیا میں عذاب نہیں بھی آیا، اللہ نے موت کا ایک دن رکھا ہے، اور موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے خوش قسمت وہ ہے جو پہلے توبہ کر لے۔ تو قوم کیا سمجھ رہی ہے؟ اتنے خوبصورت نوجوان ہیں، تو قوم کیا کہہ رہی ہے کہ کوئی نصیحت اثر نہیں کر رہی، اور سمجھ رہی ہم بڑے خوش قسمت ہیں۔ لوط علیہ السلام عذاب کا کہہ رہے تھے، لیکن یہاں تو اور ہماری عیاشی کا سامان پیدا ہو رہا ہے۔ تو جب لوط علیہ السلام کی سخت قسم پرسی کو دیکھا اللہ نے کہ گھٹے جا رہے ہیں اور کہہ رہے کاش میرے بازوؤں میں طاقت ہوتی، کاش ایسا ہوتا، ایسے موقع پہ انسان یہی کر رہا ہوتا ہے نا، تو پھر اللہ نے فرشتوں کو کہہ دیا کہ ان کو بتا دو۔ تو کیا کہنے لگے؟ یا لوط انا رسول ربک، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہم انسان نہیں ہیں۔ لن یصلوا الیک، یہ ہرگز تجھ تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ نہیں کہا کہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا، ہم تو فرشتے ہیں اور بہت پاورفل فرشتے ہیں، وہ طاقت کا تو ان کو ابھی اندازہ ہو جائے گا۔ ہم تو یہ بتا رہے ہیں تجھ تک بھی نہیں پہنچ سکتے، یہ ناممکن ہے۔ لن عربی میں آتا ہے لن یصلوا، ہرگز یہ ممکن نہیں ہے، لہذا یہ ٹینشن تو تجھے ہو رہی ہے نا، یہ تو نکال دے ذہن سے۔ لن یصلوا الیک فاسری باہلک بقطع من اللیل، اور اب تو نے کرنا کیا ہے؟ اپنے گھر والوں کو لے کے، جو بھی ہے سارا خاندان لے کے آپ راتوں رات اس حصار سے باہر نکل جائیں۔ اللہ ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دے گا، ان کو آپ نظر نہیں آؤ گے، آپ ان کو نظر نہیں آؤ گے، اور آپ یہ اپنے بیوی اور اپنے سارے گھر والوں کو لے کے نکل جاؤ۔ پھر ہوگا کیا؟ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، آپ نے یہاں سے نکلنا ہے اور پیچھے مڑ کے کسی نے نہیں دیکھنا اس بستی کی طرف۔ جب کسی بستی پہ اللہ کا عذاب آ رہا ہوتا ہے نا، تو شریعت میں حکم نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے تماشا دیکھو، شریعت میں حکم ہے وہاں سے بھاگ جاؤ، کیونکہ وہ قدرتی حادثہ نہیں ہے، وہ اللہ کا قہر ہے۔ اس کو دیکھنے کے لیے بھی، یہ دیکھنا بھی اس کی علامت ہے کہ آپ اپنے آپ کو بڑا فنٹر سمجھتے ہو۔ تبھی تو حدیث میں آتا ہے قوم عاد اور قوم سمود کے نشانات پر جب نبی گزرتے تھے چہرہ ڈھانپ لیا کرتے تھے، خوف کی وجہ سے کہ ہم اس مناظر کو بھی نہیں دیکھنا چاہتے، ہم تو عافیت چاہتے ہیں بھائی، ہمیں کون چاہتا ہے کہ میں ہاتھ سے اپنی آنکھوں سے دیکھوں؟ بس اللہ عافیت والی زندگی دے ہم سب کو۔ تو کہا کہ پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا، لیکن فرشتوں کو معلوم تھا کہ لوط علیہ السلام اپنے سارے خاندان سے کہیں گے کہ پیچھے مڑ کے نہ دیکھو، تو کوئی بھی نہیں دیکھے گا، کیونکہ سب کا ایمان تھا کس پر؟ لوط علیہ السلام پر۔ ان کی بیوی کا ایمان نہیں تھا، اس کو کچھ تکلیف ہوگی اور وہ پیچھے مڑ کے دیکھے گی، وہ دیکھے گی دیکھوں عذاب آ بھی رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ یہ ہوتا ہے نا، کنفیوژن ہوتی ہے نا۔ حدیث میں آتا ہے کہ فرات جو ہے نا، فرات، دریا فرات، قرب قیامت میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں سے پانی ہٹے گا اور سونا نکلے گا اس میں سے، بے تحاشا سونا۔ قرب قیامت میں ایسا ہوگا، دریا فرات میں ایک جگہ سے پانی ہٹے گا اور کیا نکلے گا؟ سونا۔ لوگ اس پہ ٹوٹ پڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اس سونے کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اب جس نے یہ حدیث سنی ہوئی ہے اور نبی پر ایمان ہے،
کہ بھئی یہاں سے سونا لینا، خزانہ لینا اللہ کے عذاب کا ذریعہ ہے، یہ نبی نے پہلے بتا دیا۔ اس کی نظر میں سونے کے پہاڑ نکل جائے، سونے کے زیور نکل جائیں، سکے نکل جائیں، ڈائمنڈ نکل جائے، وہ ان کو لفٹ نہیں کرائے کہ بھئی یہ تو نبی نے پہلے بتا دیا۔ لیکن جس کو نبی کی باتوں پہ یقین نہیں ہے، جب وہ لوگوں کو دیکھے گا سونا شاپر میں بھر بھر کے لے کے جا رہے ہیں بھئی، وہ 2-4 نوالے تو لینے کی کوشش کرے گا وہاں سے۔ تو اس میں یہ بھی داخل ہے، جب کوئی ٹرین کا حادثہ ہو، بسیں الٹتی ہیں، لوگوں کی جیبوں میں پیسے پڑے ہوتے ہیں، گولڈ ہوتا ہے، کبھی بھی اس گولڈ کو ہاتھ لگانے کی کوشش نہ کرو، اس پہ بھی اللہ کا عذاب آتا ہے کہ وہ قسمہ پرسی میں پڑے ہوئے ہیں اور تم ان کی جیبوں سے کیا کر رہے ہو؟ پیسے نکال رہے ہو۔ ایک آدمی کہتا ہے میں نے کچھ دن پہلے ایک ڈاکو کو پکڑا، میں ڈاکو کو پکڑا ہوا، دوسرا بندہ میری جیب سے موبائل نکال کے لے گیا، یعنی کہ اس نے یہ موقع سے فائدہ اٹھایا کہ ابھی ادھر بزی ہے تو چلو ہم یہاں سے، یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں۔ تو کراچی ہے بھائی جس کو جو موقع ملتا ہے نا وہ کوئی موقع ضائع نہیں جانے دیتا۔ غیرت کا سودا کر لو یار، تو پھر جو مرضی بن جاؤ۔ زلزلہ آیا تھا، کتنے لوگوں نے بے شرمی دکھائی ہے، میتیں لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور لڑکیوں کے گولڈ نکال کے، عورتوں کے سے نا زیور نکال کے جا رہے ہیں۔ چھوڑ دو یار، اللہ دینے والا ہے۔ عزت کے ساتھ، غیرت کے ساتھ 2 سوکھی روٹی کے نوالے، سوکھی روٹی کے 2 نوالے وہ اس پراٹھوں سے اور برگر سے اچھے ہیں جو بے غیرتی کے ساتھ حاصل ہو۔ تو اب جلدی سے میں اس کو مضمون کو سمیٹتا ہوں۔ تو اپنی گھر والوں کو آپ لے جائیں، لیکن بتا دیا کہ آپ کی بیوی پیچھے مڑ کے دیکھے گی، اور جب آسمان سے پتھر برسیں گے تو ایک پتھر اس کے سر پہ بھی آ کے لگے گا کہ یہ پیچھے مڑ کے اس نے دیکھا کیوں، اور اللہ ویسے بھی اس کو ہلاک کرنا چاہتے تھے۔ پھر فرمایا ان موعدہم الصبح، آپ تو راتوں رات نکل جائیں، باقی اس قوم پر عذاب آئے گا صبح کے وقت۔ جیسے ہی صبح صادق ہوگی، آج کی تاریخ، آج کی ڈیٹ جو اسلامی لحاظ سے ڈیٹ ہے چینج ہوگی، اس قوم پر عذاب آ جائے۔ حضرت لوط اتنے پریشان تھے کہ وہ ٹائم دیکھنے لگے کہ صبح صادق میں تو بہت ٹائم ہے، یعنی اتنے ٹینشن میں آ گئے تھے کہ وہ چاہ رہے تھے یہ جلدی ہلاک ہوں تاکہ میری جان بچے، ایسا نہ ہو اس دوران یہ کچھ کر لیں۔ تو فرشتوں نے تسلی دی، الیس الصبح بقریب، اے لوط کیا صبح قریب نہیں ہے؟ بہت کم ٹائم رہ گیا صبح ہونے میں، پوری رات تو اسی جھگڑے میں لگ گئی ہے آپ کی، تو صبح میں زیادہ دیر کیسی تسلیاں دے رہے ہیں۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے لوط علیہ السلام پریشان کتنے تھے کہ بھائی صبح میں تو بہت دیر ہو جائے گی۔ پھر قرآن کہتا ہے فلما جاء امرنا، جب ہمارا حکم آیا، جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے زمین کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا، ایسے پلٹ دیا، وامطرنا علیہا حجارہ، اور ہم نے آسمان سے پتھر برسائے۔ اب علماء مفسرین کہتے ہیں یا تو پتھر پہلے برسے ہیں اور الٹا بعد میں، کیونکہ واو کے ساتھ ہے، دونوں کام ہوئے ہیں، اس میں اللہ نے ترتیب نہیں بیان کی، یوں نہیں کہا فجعلنا، فامطرنا نہیں کہا، تو وامطرنا، تو دونوں کام ہوئے ہیں۔ یا تو ایسے ہی ہوا کہ زمین کو الٹا پہلے ہے، پھر مزید رسوا کرنے کے لیے پتھر برسائے، اور یا ایسے ہوا کہ پہلے اللہ نے قوم پہ آسمان سے پتھر برسائے ہیں اور پھر ان کے نشانات ختم کرنے کے لیے زلزلہ لا کے زمین کو بالکل الٹ دیا۔ مسومۃ عند ربک، اللہ کہتے ہیں پتھر نشان زدہ تھے، جس پتھر نے جس کے سر پہ جا کے لگنا تھا اس پتھر کو وہی آرڈر دیا گیا تھا، ایک ایک پتھر پہ نشان تھا کہ کس نے کس کم بخت کے سر پہ جا کے لگنا ہے، اتنا تنگ کیا تھا انہوں نے پیغمبر کو۔ تو مسومۃ عند ربک، تیرے رب کے پاس ان پتھروں پہ علامتیں تھیں، وہ تیرے رب کو معلوم تھی، وہ فرشتوں کو بھی معلوم نہیں تھی، وہ تیرے رب کو پتا تھا کہ کس کے مقدر میں نے کون سا پتھر لکھا ہوا ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں وما ہی من الظالمین ببعید، اے نبی یہ جو مشرکین مکہ کے جو ظالم ہیں ان کو آپ بتا دیں کہ قوم لوط کی بستی تم سے دور نہیں ہے۔ جب یہ سفر میں جاتے تھے، کیونکہ عرب میں یہ جو واقعات ہیں نا یہ سینہ بسینہ بھی چلے آ رہے تھے سارے، اور اب لوگ ان واقعات کو پہلے سے پڑھتے تھے، جانتے تھے کہ بھئی یہ قوم لوط ہے، یہ قوم عاد ہے، ہسٹری ہوتی ہے نا، لوگ سنتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بستیاں تم سے زیادہ دور بھی نہیں ہیں، ان کے نشانات پر سے تم گزرتے ہو۔ تو
تو اس سے بھائی ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ وقت بہت زیادہ ہو گیا، کہ اپنے آپ کو اس گندی عادت اور لعنت سے بچائیں۔ پہلی بات تو یہ کہ بچپن سے ہی احتیاط کریں، ماں باپ کی ذمہ داری ہے، استاذ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو بچا کے رکھے، ٹیچر کی ذمہ داری ہے کہ وہ نگرانی کرے، خود بھی زیادہ فری ہونے کی کوشش نہ کرے، ریزرو رہنا چاہیے۔ دوسری بات کیا ہے؟ بر وقت شادی کر دو بچے کی بالغ ہوتے ہی۔ حلال میں مشغول ہو گیا، حرام سے نفرت، دل ہی نہیں چاہے گا اس کو یہ باتیں۔ ہم جو لوگ یہ کام نہیں کرتے نا، ان کو حیرانگی ہوتی ہے کہ یار یہ لوگ کیسے کر لیتے ہیں، لڑکوں سے کیسے خواہش پوری کرتے ہیں، ان کو تو الٹی آتی ہے یہ سنتے ہی۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، ہم جب سنتے تھے کہ لڑکوں سے بھی بدفعلی کوئی کرتا ہے تو کرنا، ہمیں تو قے آنے لگتی تھی کہ کیسا گندا آدمی ہوگا جو یہ کر رہا ہے۔ تو آپ نیچر پہ قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ حلال میں اس کو پہلے مشغول کر دو۔ سمجھتے ہو؟ بالغ ہوتے ہی کیا کر دو؟ نکاح کر دو اس کا، ورنہ بڑی عمر میں بھی پھر یہ گندگی چھوٹتی نہیں ہے، چھوڑنا چاہے تو چھوٹ جاتی، مشکل ہو جاتی ہے، تو جتنا دیر ہوگی اتنا ہی مشکل ہو جائے گا یہ کام۔ اور اس کے لیے چونکہ یہ ایک نفسیاتی بیماری کی طرح چپک جاتی ہے، تو اس کے لیے ماہر نفسیات سے بھی رابطہ کرنا چاہیے۔ لیکن ماہر نفسیات کوئی ایسا ڈاکٹر ہو جو خود ان چیزوں کو، کیونکہ آج کل لبرل بہت پیدا ہو رہے ہیں نا، امریکہ سے پڑھ رہے ہیں، تو کہتے ہیں ایکچولی نو یہ کر کے نا، یہ تو ایک انسان کی وہ ہے، بائی بورن ایسے ہوتے ہیں، ٹوپی ڈرامے بہت شروع کر دیے آج کل ڈاکٹروں نے۔ کوئی ایسا ڈاکٹر جو اس کو بغیرتی سمجھتا ہو، زیادہ تر تو اب تک الحمدللہ بغیرتی ہی سمجھتے ہیں اس عمل کو، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اب کیونکہ یورپ سے متاثر ہو رہے ہیں نا ہمارے ڈاکٹر بھی، ہو سکتا ہے کچھ دنوں میں وہ اس کو پروموٹ کرنا شروع کر دیں کہ ریلیکس ہونے کے لیے ایکچولی آج کل ٹینشنیں بہت ہیں، اگر وسیم بھائی سے تمہاری شادی ہوگی تو کیا ہو گیا اس میں، تو یہ ہو سکتا ہے کچھ کل ہمارے ڈاکٹر اس طرح کی باتیں شروع کرتے ہیں۔ میں وہ یہ لڑکا ہے نا ہمارا شاگرد ہے، یہ فہد جو ریکارڈنگ کرتا ہے، بڑی یورپ کی تعریفیں کر رہا تھا، جرمنی بہت اچھا ہو، یورپ ایکچولی یہ وہ آزادی۔ میں نے کہا بھائی بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہ ہو تم بڑے ہوگے، تمہارے بچے بڑے ہو جائیں گے، ایک دن بچہ کہ ابو میں نے وسیم سے شادی کرنی ہے۔ ہاں یہ اتنی آزادی ہے وہاں پہ، ابو میں نے سبکتگین سے شادی، ابو میں نے ارشد سے شادی کرنی ہے، تو تمہاری بہو ارشد صاحب تمہاری بہو ہو، صحیح ہے نا، اور تمہارا بیٹا بھی بہو ہو ارشد کے ابو کا، ٹھیک ہے نا۔ تو اتنی آزادی یہ اچھی نہیں ہے۔ تو وہ تو گورے تو اس کو صحیح سمجھتے ہیں، سارے گورے صحیح بھی نہیں سمجھتے۔ ایک گورے کا بھی آئے وہ رو رہا ہے کہ میرا بیٹا نیلسن منڈیلا سے یا مائیکل جیکسن ٹائپ کے کسی آدمی سے شادی کر رہا ہے، یعنی کوئی بندہ، مجھے تو انگریزوں کے نام نہیں آتے، نیلسن منڈیلا نکال دینا، وہ نیلسن منڈیلا ایسا نہ ہو چلا جائے یہ۔ تو وہ رو رہا ہے کہ میرا بیٹا، کیونکہ ان میں بھی بہت سے لوگ ابھی تک فطرت پہ قائم ہیں، ابھی ٹائم لگے گا ان کو پوری قوم کو بگڑنے میں، پوری قوم ابھی ان کی نہیں بگڑی ہے۔ تو اس لیے اللہ کا واسطہ کسی میں یہ مسئلہ ہے تو ابھی توبہ کر لو اور شادی کر لو جلدی، تاکہ اس عذاب سے جتنا جلدی ہو جان چھوٹے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔